نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف الملوک کے اشعار لیے پھر حاضری ہے، 5واں ایپیسوڈ ہے، پہلے 4 ہو چکے ہیں۔ اس ویب سیریز میں ہم حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف کشمیر میں جن کا دربار ہے، آج سے 115 سال پہلے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ بہت بڑے عالم صوفی شاعر تھے، اور جو صوفیہ نا مثلا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو کلام ہیں قرآن و حدیث سے یہ عطر لے کر ہمیں وہ اشعار کی صورت میں دیتے تاکہ آسان عام فام اس دور کے لوگوں کے لیے بالخصوص آپ نے لکھا، ہم استفادہ اب تک کر رہے ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ تو آج انشاءاللہ جو حضرت نے پیر و مرشد کے تعلق سے اشعار کہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ جی۔ را دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھوں را دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا، رل ویسے بچ راہ دے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں، نجات کا راستہ سب مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، مگر پیر و مرشد اور رہنما کے بغیر تجھے راستہ نہیں ملے گا، تو بھٹک جائے گا، رہ جائے گا، منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت کا راستہ جو تجھ تک لے کر آتا ہے، جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو تجھ تک لے کے جاتا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا، ان راستے پر ہمیں چلا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ آگے ارشاد ہو رہا نا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جو یا اللہ تیری بارگاہ سے انعام یافتگان ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں۔ سبحان، ٹھیک ہے، تو پیر و مرشد سے انشاءاللہ دنیا آخرت کی منزلیں ہماری طے ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اکابر نے کسی نہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنایا۔ داتا صاحب کے بھی کو پیر و مرشد ہیں، محدث اعظم پاکستان کے بھی پیر و مرشد ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی پیر و مرشد ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی کسی کو پیر و مرشد بنایا، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو پیر و مرشد بنایا، محبوب الہی نے، نظام الدین اولیاء نے کسی کو اپنا پیر و مرشد بنایا، پیر مہر علی نے کسی کو پیر و مرشد بنایا۔ اچھا، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو پیر و مرشد بنایا، اور تو کہتا ہے مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھٹک جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ روز قیامت ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نور العرفان میں اس کے تحت لکھا کہ اس آیت سے تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے اور بیعت کرنا بھی، طریقت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں کامل مرشد نصیب فرمائے۔ کامل مرشد کون ہوتا ہے؟ جو 4 شرائط کا جامع ہوتا ہے، عالم ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو مولا علی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک رضی اللہ عنہ، اور وہ فاسق معلن نہ ہو، علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، ہر ایک پیر نہیں ہوتا، بے شک، پانی پیو پن کے، پیر پھڑو چن کے، ہر ایک کو پیر نہیں بنایا جاتا۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں فرمائی، اور اگر ولایت عطا فرمائی تو پہلے اس کو علم عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو علماء جو ہوتے ہیں یہی پیر بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب وہ کوئی نشئی اور چرسی اور بھنگی اور وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، نہیں، علماء جو ہیں صحیح العقیدہ ہیں، انہی سے ہی بیت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اب سنیں کہ مزید پیر کی شان میں کیا حضرت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں،
جے تو چاہے قرب حضوری تے مل مرشد دیاں تلیاں جنہ کامل پیر نہ ملیا او رون پتن تے کھلیاں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رسول کا قرب حاصل ہو پھر مرشد کی خدمت کر، تلیاں مل، اس کے پاؤں کے تلوے کو تلیے کہتے ہیں نا بھائی۔ مجھے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یاد آ گیا کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی سفر و حضر میں، گھر میں سفر میں بہت خدمت کی، آپ کا سامان اٹھاتے تو کیا کچھ، اور بڑے بڑے پیروں نے اپنے پیروں کی خدمت کی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے جنہ کامل پیر نہ ملیا، جس کو کامل پیر نہیں ملتا تو وہ سمجھے ایسے ہی ہے کہ دریا بہہ رہا ہے اور وہ ایک کنارے کھڑا ہے، وہ پار کیسے لگے گا، کشتی نہیں ہے اس کے بعد، ظاہر ہے۔ جی مزید جنہ اندر عشق سمایا انہوں نے پج جانا، پاویں سوہنے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا۔ جس کو پیر و مرشد کی سچی محبت اور عشق مل گیا وہ پج جائے گا، یعنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیر کامل کے بعد، پیر و مرشد کے بعد کوئی اور بزرگ مل بھی جائے، ہم نے اپنے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا، پیر سے تعلق ختم نہیں کرنا۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اول علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ہاں غوث پاک مدعو تھے، دعوت تھی، تو علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ مجاز تھے غوث پاک کے، ان کا ایک خادم، ان کا ایک مرید وہ سرو کر رہا تھا، کھانا پیش کر رہا تھا، کس انداز سے کہ ایٹ اے ٹائم دونوں بزرگوں کے پاس سالن رکھا ہے اور روٹیاں رکھی ہیں، یعنی پہل نہ پیر کو ہو نہ غوث اعظم کو ہو۔ اگر غوث اعظم کریں گے تو پیر سے نہیں ہوئی پہل تو یہ بھی مزہ نہیں آتا، اور اگر اپنے پیر کو کریں تو غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں تو یہ بھی مزہ نہیں آتا۔ تو بڑی تدبیر سے وہ ترکیب کر رہا تھا، تو غوث پاک کو اس کی ادا بڑی پسند آئی اور تعریف کی۔ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ جیسے ہی مرید نے یہ سنا تو کونا پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ ہی وابستہ رہنا چاہتا ہے، اس کو اپنی خدمت میں رکھیں۔ وہ دیکھیں، حالانکہ علی بن حیتی کے مرشد ہیں غوث پاک، مگر وہ مرید جو ہے وہ اپنے پیر کو نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کی کامل محبت عطا فرمائے اور وابستگی پکی پکی نصیب فرمائے۔ مزید سنیے۔ خس خس جنا قدر نہ میرا، خس خس جنا قدر نہ میرا، صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سائیاں۔ خس خس یعنی تنکا، تنکے جیسی میری ویلیو نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، میرا مرشد اونچا ہے نا، میں نیواں میرا مرشد اونچا ہے نا، اور میں تو گلیوں کا روڑا کوڑا تھا، یہ پیر و مرشد نے مجھے اس مقام پر فائز کیا۔ تو مرید کو جو شان، عظمت، بلندی، رتبہ، عزت ملے تو اس کو اپنے پیر و مرشد کا صدقہ جانے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کی تربیت فرمائی ہے
کہ مرید کو جو بھی نعمت جس سے ملے اسے اپنے پیر کا صدقہ جانے۔ اللہ پاک ہمیں کامل پیر و مرشد نصیب کرے، اور جن کو نصیب ہو گیا ان سے پختہ وابستگی نصیب فرمائے، ان کی اتباع اور اطاعت یعنی ان کو فالو کرنا نصیب فرمائے، ان کے احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔